بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عزیز ساتھیوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ اللہب مکیہ۔ سورۃ اللہب مکی ہے۔ ٹھیک، سورۃ اللہب مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بنا اور مکیۃ خبر بنا۔ سورۃ اللہب مکی ہے، جملہ اسمیہ ہوا۔ آئیے پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ آئیے تبت فعل، یدا اصل میں ہے یدانی، تو مضاف بن رہا ہے تو نون ڈراپ۔ یدا اسم، دو ہاتھ۔ ابو تھا، مضاف الیہ ہوا تو حالت جر میں آیا تو کیا ہو گیا؟ ابی، ہے نا۔ اور لہبن، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے کس کا؟ ابی کا مضاف الیہ۔ ابی مضاف، لہبن مضاف الیہ۔ اسی طرح ابی مضاف الیہ، یدا مضاف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے نا۔ مضاف اور ابی یدا کے لیے مضاف الیہ، اور لہب کے لیے مضاف، اور لہب مضاف الیہ۔ پھر آگے واو حرف اور تبا دوبارہ کیا آ گیا آپ کا؟ فعل۔ جی ساتھیوں دھیان دیجیے گا، سب چیزیں آپ کو الحمدللہ آلریڈی معلوم ہے۔ تبا اصل میں کیا تھا؟ تبب، مضاعف تھا، مضاعف، افعال غیر صحیح جو ہم نے پڑھا ہے۔ تببا، دو سیم حرف ایک جیسے ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، پہلے سے پہلا والا حرکت والا ہے تو پہلے کو زبردستی ساکن کر دیا جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تبا۔ تبا فعل، ٹھیک ہے نا۔ تو تبا، تبا، تبو، تبت کون سے نمبر کا فعل ہے؟ چوتھے نمبر کا فعل۔ پہلے نمبر کا فعل ہو یا چوتھے نمبر کا فعل ہو، فاعل آ سکتا ہے ظاہر، تو فاعل ظاہر آ گیا۔ یدا ابی لہب، پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ کس کا فاعل ہے؟ تبت فعل کا، ہے نا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یدانی تھا اصل میں، یدانی مضاف بنا تو نون ڈراپ ہو گیا، ہے نا۔ ابو لہب تھا، اب یدا کا مضاف الیہ بنا تو ابو سے کیا ہو گیا؟ ابی ہو گیا۔ اور لہب کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے ابو کا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہب ہو گیا مضاف الیہ۔ ابی جو ہے وہ لہب کا مضاف اور یدا کا مضاف الیہ، اور یدانی جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے ابی کا، تو یدانی کا نون ڈراپ ہو گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تبت ترجمہ دیکھ لیجیے گا، ہلاک ہونا ترجمہ ہے اس کا، بد دعا کے لیے آتا ہے تبت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ٹوٹ گئے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جملہ فعلیہ ہوا۔ آئیے اس کو ذرا گرامیٹیکلی دیکھ لیں آپ لوگوں کے اپنے انداز میں۔ تبت ہو گیا فعل، اور یہ پیچیدہ مرکب اضافی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مضاف اور یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ اور لہب کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ ساتھیوں میں امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اور فرمائیے، یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے معطوف علیہ کس کا؟ تبا کا، ہے نا۔ آئیے تبا بھی دیکھ لیں۔ تبا کیا ہے؟ یہ پہلے نمبر کا فعل ہے۔ تبا، تبا، تبو، تبت، ٹھیک ہے۔ تو تبا، تبا پہلے نمبر کا فعل ہے، فاعل ظاہر ہے نہیں ہے، تو جب فاعل ظاہر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ضمیر ہوگا۔ تبا، وہ ہلاک ہوا، تبا وہ ہلاک ہوا۔ کون ہلاک ہوا بھائی؟ یہ ہوا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ جا رہی ہے ابو لہب کی طرف۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ یہاں ٹوٹنا ترجمہ کریں گے کیونکہ ہاتھ کے ساتھ آیا ہے، یہاں ابو لہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ ہلاک ہونے کی بات ہوگی، ترجمہ ہلاک ہونے کا کیا جائے گا۔ تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ تبا ہو گیا جناب عالی آپ کا فعل، اور فاعل ہوا ضمیر فاعل، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل تو ہوگا ہی نا، تو ہوا ضمیر فاعل۔
غور فرمائیے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا. اب یہ حرف عطف کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معطوف ہے نا. دیکھیے معطوف کتنا کام میں آ رہا ہے. یہ ہو گیا معطوف. معطوف علیہ کون ہے؟ اب دیکھیے جملہ فعلیہ ہے نا، تبا. تبا فعل ہوا ضمیر فاعل، جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ پہ عطف ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ تبت فعل، یدا ابی لہب فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ پچھلے جملہ فعلیہ کا معطوف بن رہا ہے، اگلے جملہ فعلیہ کا معطوف علیہ بن رہا ہے نا. تو تبا جو ہے یہ ہو گیا معطوف کس کا؟ پچھلے والے جملہ فعلیہ کا. تو پچھلا جملہ کیا ہو گیا جناب علی؟ معطوف علیہ. معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. دوسرا جملہ فعلیہ تبا، تبا فعل ہوا ضمیر فاعل، پہلے والے جملہ فعلیہ کا معطوف ہو گیا. پہلا جملہ فعلیہ کون سا؟ تبت فعل یدا ابی لہب فاعل. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا فعل فاعل پچھلے والے کے فعل فاعل کا معطوف ہو گیا. دونوں جملے میں ذرا سا فرق ہے، معلوم ہے آپ کو؟ پہلے جملے کا جو فاعل ہے نا وہ ظاہر ہے اور دوسرے جملے کا فاعل ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو پہلا جملہ دوسرے جملے کے لیے معطوف علیہ بن گیا. تبت یدا ابی لہب و تبا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اچھا ایک بات یہاں پہ اور سمجھ لیجئے، یہ بددعا والا فعل ہے نا، تو اس کا ترجمہ بھی بددعا کی طرح کیا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہم، کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ، اللہ راضی ہو گئے. ترجمہ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو. دعا کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے اصل میں. اللہ راضی ہو، رضی اللہ. چھینک آئی آپ کو، الحمدللہ کہا آپ نے، پھر سامنے جو بیٹھے ہیں کیا کہیں گے؟ یرحمک، ہے نا. اللہ، دیکھ رہے ہیں؟ یرحم فعل، اللہ فاعل اور کاف ضمیر مفعول. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم کرے گا؟ نہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم کرے. ترجمہ یہ ہوتا ہے نا. تو یہاں پر بھی ترجمہ ایسی ہوگا بددعا والا. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. ہے جملہ فعل ماضی کا، لیکن ترجمہ بددعا والا کریں گے کیونکہ اسی انداز سے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے. تو امید کرتے ہیں ساتھیوں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. پہلی آیت کلیئر؟ آئیے اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ انڈرسٹینڈنگ لیول آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے. بس چیزوں کو سمجھیے، کچھ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھتے جائیے. ما اغنا، ما حرف ہے، اغنا اسم ہے، عن حرف ہے، ہو اسم ہے، ضمیر ہے نا. مال اسم ہے، ہو بھی اسم ہے، واو حرف ہے، ما اسم موصول ہے. یہ والا ما حرف ہے، حرف نفی ہے نا، اور یہ والا ما موصول ہے، اسم ہے. اور کسب یہ جو ہے آپ کا فعل ہے. ساتھیوں میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ما اغنا اصل میں تھا اغنا، بلکہ یوں کہیں کہ اصل میں تھا اغنیا. لغت ضرور دیکھیے گا، غین نون یا میں دیکھیے گا. اغنیا تھا، ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوا. حرف علت حرکت والا، اس سے پہلے فتحہ تو حرف علت الف بن جائے گا. اغنا ہے نا. اغنا کون سے باب سے ہے؟ اغنا یغنی، اغنا ان باب افعال سے ہے. ماضی کا صیغہ ہے، اغنا ماضی کا صیغہ ہے. اوکے. ماضی کو جب منفی بنانا ہو تو کیا کیا جاتا ہے جناب علی؟ ماضی کے شروع میں ما لگا دیا جاتا ہے. مضارع کو منفی بنانا ہو تو کیا کیا جاتا ہے جناب علی؟ مضارع کے شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے. یہاں ماضی کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ ما، ہے نا. ما کو جب ماضی کو جب منفی کیا جاتا ہے تو ما لگا دیا جاتا ہے. اغنا فائدہ پہنچایا، اس نے فائدہ پہنچایا. ما اغنا اس نے فائدہ نہیں پہنچایا. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس کو.
ما اغنا فعل ماضی، فعل ہے نا، فعل ماضی ہے نا، فعل ہے. ما اغنا فعل، فائدہ نہیں پہنچایا اس نے. اب دیکھیے فعل کے بعد پہلے نمبر کا فعل ہے تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے. کچھ نظر آ رہا ہے حالت رفع میں؟ یہ نظر آ گیا مالو. اب دیکھیے مضاف مضاف الیہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مالہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور آگے دیکھیے واو بھی آ رہا ہے. اب دیکھیے ما جو ہے یہ موصولہ ہے. یہ ما کون سا ہے؟ موصولہ ہے. اور کسبہ یہ موصول کا صلہ ہے. موصول کا صلہ جملہ فعلیہ آیا ہے تو کسبہ فعل. اور فاعل کون؟ پہلے نمبر کا فعل ہے تو فاعل ظاہر ہے نہیں ہے. فاعل کون ہوا؟ پہلے نمبر کا فعل ہے تو ہوا ضمیر فاعل. اس نے کمایا، اس نے کمایا، کیا ترجمہ ہوا؟ اس نے کمایا. تو یہ ما ہو گیا آپ کا جناب عالی موصولہ، اور یہ ما موصول کے لیے کیا ہو گیا؟ صلہ. ما موصول، اور اس کے بعد یہ کیا ہو گیا؟ موصول کے لیے صلہ ہو گیا، ہے نا. اس کا مال اور جو اس نے کمایا، اس کا مال اور جو اس نے کمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے، یہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا ہو گیا؟ معطوف ہو گیا. معطوف ہوا. معطوف علیہ کون؟ مالوہ. مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ معطوف علیہ بن گیا. سمجھیے گا ساتھیوں، نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیے، انشاءاللہ بتائیں گے. ہم کو میسج کیجیے، انشاءاللہ فوراً آپ کا جواب ملے گا. جی سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، یہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟ اس کا مال اور جو اس نے کمایا. یہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟ یہ اغنا فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے. کلیئر؟ یہ بن رہا ہے جناب علی فاعل. کس کا فاعل بن رہا ہے؟ اغنا فعل جو گیا نا، یہ اغنا فعل. لیجیے اس کو بھی ہم نیچے اتار کے لے آئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. یہ ہو گیا فعل. معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ فاعل. اور یہ ذرا غور فرمائیے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ایک ہی چیز بنتی ہے. کیا بنتی ہے بھائی؟ متعلق، ہے نا. سب سے آسان، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق. لیجیے نیچے ایک لائن میں ساری چیزیں جمع ہو گئی فائنلی. ٹھیک ہے. ما اغنا فائدہ نہیں پہنچایا اس کو اس کے مال اور جو اس نے کمایا. اور اچھا ترجمہ کریں اس کا، اور بہتر ترجمہ، فائدہ نہیں پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا. ہو گیا ترجمہ؟ فائدہ نہیں پہنچایا اس کو اس کے مال اور جو اس نے کمایا. ما اغنا فعل، مالہ وما کسب معطوف معطوف علیہ کے ساتھ مل کر فاعل، اور عنہ جار مجرور سے مل کے متعلق. فعل فاعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. فائدہ نہیں پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا، یعنی جو کچھ اس نے کمایا اس نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا، اور جو اس کا مال تھا اس نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا. شروع کی آیت، تبت یدا، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. تو دوسرا والا جملہ فعلیہ پہلے جملہ فعلیہ کے اوپر عطف ہو کے معطوف ہو کے جملہ فعلیہ بن گیا، ہے نا. اور اگلا جملہ بھی جملہ فعلیہ ہے. تبت یدا ابی لہب وتب،
ترجمہ کریں میرے ساتھ، ہلاک ہو جائیں بلکہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے، فائدہ نہیں پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، بقیہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کو دیں گے۔ ساتھیوں، بہت تھوڑا 2-3 آیتیں آپ کو سولو کرائی جا رہی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں، غور کریں، فکر کریں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ہم سے پوچھیں اور بار بار پوچھیں، ہم واٹس ایپ پر آپ لوگوں کے لیے ایوری ٹائم اویلیبل ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام کو اس کام کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔